السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ قبل وقات صدر اجلاس، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام اور اسٹیج پر تشریف لائے ہوئے حضرات اساتذہ کرام، آج میں اس نورانی محفل میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاکاری کا انجام۔ ریاکاری کہتے ہیں کوئی نیک عمل یا عبادت خالص رضا الہی کے بجائے فخر و مباحات کے دکھلائے کے طور پر کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث میں ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کے ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو ہمارے نزدیک فتنہ دجال اور تمہارے لیے خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، کہ وہ فتنہ شرک خفی یعنی شرک اصغر ہے۔ پھر خود شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل، کہ شرک خفی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی شہرت، نمائش دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو، اور جس شخص نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کی تو اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کا وہ عمل برباد ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ ماؤن میں ارشاد فرماتا ہے اور ریاکاری کا انجام ویل ہلاکت بتایا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ اور شدت و حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائے گا۔ الذین هم یراؤون سے مراد وہی لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حوالے سے ایک واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اسے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا پہچان کرائیں گے۔ وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، لیکن تو نے ہمارے راستے میں اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، بس تجھے دنیا میں بہادر کہا بھی گیا، اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ عالم و قاری ہوگا، اسے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو قرآن پڑھا اور علم سیکھا اسے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نہ وہاں عالم کو چھوڑا جائے گا،
نہ قاری کو چھوڑا جائے گا، بلکہ وہاں ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس نوجوانی کی حالت میں جو ہم دنیا میں کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس نوجوانی کی حالت میں جو ہم کیے بیٹھے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ اس عالم و قارئ کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کا پہچان کرائیں گے اور وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا، کس طرح شکر گزاری کی؟ وہ کہے گا میں نے علم سکھایا اور دوسروں کو علم سکھایا، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو علم سکھایا، اور میں نے تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا لیکن تو نے یہ کام میرے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم و قاری کہیں، پس تجھے دنیا میں عالم و قاری کہا بھی گیا، اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ سخی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے فراخی اور ہر قسم کی مال دے رکھا تھا، اسے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے، پہچان کرائیں گے اور وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں سب مال خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا لیکن تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تجھے سخی کہے، دنیا میں تجھے مالدار آدمی کہے اور آپ کو دنیا میں ایک مالدار کے نام سے آپ کو جانے، پس تجھے دنیا میں سخی مالدار کہا بھی گیا۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی انجام زبردست مذمت فرمائی اور ریاکاری کا انجام جہنم بتایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص کی نیت میں، اگر کسی شخص کی عبادت کی نیت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کی رضا کو مد نظر رکھا تو اس کا بھی عمل برباد ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركا۔ میں شرک کے معاملے میں ہر طرح کی شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا، میں اس کو اور اس شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں جس کے خاطر اس نے وہ عبادت کی، جس کی خاطر اس نے وہ عبادت کی۔ اگر کسی شخص کی نیت میں، ابتدائی نیت میں بالکل خالص تھی لیکن بعد میں اچانک ریاکاری پیدا ہو گئی اور اس ریاکاری کو ناپسند سمجھتے ہوئے پوری محنت کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو اس کا وہ عمل صحیح اور درست ہے۔ اگر اس ریاکاری پر وہ خوش اور دلی طور پر مطمئن ہو تو اس کا وہ عمل برباد ہے، باطل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا کر خلوص نیت پر رکھے اور ہمیشہ ریاکاری کے انجام سے باخبر رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔